بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھائیاں کرنے لگتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برائی کرنے کی طرف اس کا میلان ہوتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجبور کر کے بھی نیکی کے لیے سب کو تیار کر دیتے، ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے. مگر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری میں کوئی کام نہیں کروانا چاہتے کسی سے. خوش دلی چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی طرف سے خود سے کرے، شوق سے کرے، رغبت کے ساتھ کرے. آج کا ہمارا عنوان ہے گناہ. گناہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو ناپسندیدہ ہو. گناہ کی تعریف ہے ہر وہ کام جو ناپسندیدہ ہو. کوئی بھی گناہ کرتا ہے انسان، یعنی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، تو وہ ناپسندیدہ کام کی پھر دو قسمیں ہیں: چھوٹے گناہ، بڑے گناہ. بڑے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور چھوٹے گناہ کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. بعض مرتبہ لوگ چھوٹے گناہ کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ تو چھوٹا گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز مسلسل کرنے سے بڑی ہو جاتی ہے. کپڑے میں چھوٹا سا سوراخ پڑتا ہے اور اس کی حفاظت نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے. کسی جگہ کوئی گندگی لگی ہے، فوراً اس کو نہ دھوئیں، آہستہ آہستہ کر کے وہ پھیل کر وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا گناہ بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، بچنا چاہیے. گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. اور گناہ نہ کرنے والا اللہ کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، یعنی پسندیدہ ہوتا ہے. گناہ میں جانتے بوجھتے کوئی بھی گناہ کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ جانتے بوجھتے گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں گناہ کی دلیری آ گئی ہے. اور گناہ کرنے والا گناہ کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے ماتحت جو افراد ہوتے ہیں، کام والے ہیں یا ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ جانتے بوجھتے کسی چیز سے منع کیا گیا ان کو
یہ کام نہیں کرنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ رہتا ہے تو ہم کو غصہ کتنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حدود مقرر فرمائے ہیں کہ یہ حد ہے آپ کی، اس سے آگے جائیں گے تو گناہ، یہ حد ہے آپ کی، اس سے آگے جائیں گے تو نافرمانی، یہ حد ہے آپ کی، اس سے آگے جائیں گے، اس کا نام ہے لغزش اور خطا۔ تو حد پار کرنے کا نام ہے گناہ، اور گناہ کرنے سے انسان کے دل پر چھوٹا سا بالکل ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے یہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اتنے مہربان ہے اللہ، گناہ کر لیا پھر اللہ سے کی طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو میٹ دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اور کیسے؟ ایسے مٹا دیتے ہیں کہ پھر وہ دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا۔ تو دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھیرے 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 بڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بہت برا عالم ہوتا ہے اور بہت بری کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی شخص گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ اتنے کر لیا کہ اب اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا شخص اسلام کی نظر میں فاسق کہلاتا ہے۔ فاسق، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی، کسی جگہ گواہی کی ضرورت پڑ گئی اسلام میں، جیسے مان لیجئے چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، چاند دیکھا ایک فاسق آدمی، اس کی گواہی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا تو یہ، مگر یہ شخص اعمال کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں ایسا مردود ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں میں پھر چھوٹے جو گناہ ہیں کسی حد تک اس کی رعایت ہے اس میں، اور جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ کے معاملے میں بہت سختی ہے۔ بڑے گناہ بہت سارے گناہ ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک لمبی فہرست گنائی ہے بڑے گناہوں کی۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، کسی کو دیکھ کر ہنسنا، کسی پر عیب لگانا، کسی کے اوپر کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو کوئی گناہ کے بارے میں، بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی شخص بڑا گناہ کیا، توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہو سکی، مر گیا، جب تک اس گناہ کی سزا لینے کے لیے جہنم میں نہ جائے اس وقت تک اس کی جنت ہی متعین نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی شخص بڑا گناہ کیا، جیسے مان لیجئے کسی کو دیکھ کر ہنس لیے، ارے کیا خراب آدمی ہے، کسی معذور آدمی کو دیکھ کے ارے لنگڑا آدمی ہے، ارے کسی کو دیکھ لیا ارے کیسا خراب آدمی ہے، تو ہم سے اس کو کم سمجھ رہے اور ہم اپنے آپ کو اس سے بڑے سمجھ رہے۔ ایسے گناہ تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے، ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بول دینا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، دل شکنی ہو جائے، یا غیبت کری یا چغلی کی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو طعنہ دے دیا، یہ سب بڑے گناہ ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہی گناہ کیا، ایک ہی مرتبہ کیا، مگر توبہ نہیں کیا۔ اور یہ جتنے گناہ ہیں بڑے گناہ، اکثر گناہ وہ ہیں جس کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، حقوق العباد۔ دیکھیے حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نماز نہیں پڑھا، حج کرنا تھا حج کو نہیں جا سکا، زکوٰۃ دینا تھا زکوٰۃ نہیں دے سکا، مسجد کو آیا مسجد کے اندر کچھ گندگی کر دی، یہ سب حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی۔
اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق بہت نازک ہوتے ہیں، جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتے۔ ضابطہ ہے اللہ کا، اللہ چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں مگر اللہ چاہتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس سے معافی مانگو۔ یعنی ہم نے کسی کی غیبت کی، خدا نخواستہ چغلی کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اور اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مر گئے۔ مرنے کے بعد اب جنت دوزخ تو طے ہونا ہے، تو جنت اس شخص کی اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جہنم میں جا کر اپنی سزا کو حاصل نہ کر لے۔ سزا ملے گی پھر اس کے بعد جنت میں آنا ہوگا۔ بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے ہمیشہ حقوق العباد میں کوتاہی سے بچنا چاہیے۔ حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کے سبق میں وہ ایسے گناہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ نہ ہونے پائیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو گناہ کی جو قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کیا، کوئی چھوٹا گناہ، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بڑے گناہوں سے بچو جس سے تم کو منع کیا گیا۔ تم بڑے گناہوں سے بچو جس سے تم کو منع کیا گیا۔ اگر یہ ہو گیا کہ تم بڑے گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ کبھی تم سے کوئی گناہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیں گے، اور یعنی اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو اچھے آرام دہ ٹھکانہ جہاں پر رہنے سے انسان سکون محسوس کرتا، جنت، اس میں داخل فرمائیں گے۔ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے بوجھتے گناہ کرنا اور زیادہ سختی ہے، دلیری کی بات ہے۔ غلطی سے گناہ ہونا الگ چیز ہے، غفلت سے گناہ ہونا الگ چیز ہے۔ جانتے بوجھتے کوئی کام کر رہا ہے گناہ کا، وہ ہرگز پسند نہیں ہے اللہ کو۔ ایک آدمی کو معلوم ہے چوری کرنا غلط ہے اور پھر وہ چوری کرتا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے جانتے بوجھتے فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس نے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، الارم بھی نہیں رکھا، اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی، بس پلان پورا یہی ہے کہ میں اب سو رہا ہوں، صبح میں 9 بجے مجھے آفس کو جانا ہے تو میں 8:30 کو اٹھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گناہ میں جری اور گناہ کے معاملے میں غیر معمولی اس کے اندر ہمت آ گئی، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی گناہ اس سے بچنے کی فکر کی جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی خراب ہے اور بڑے سے بڑا گناہ وہ بھی خراب ہے۔ اچھا، گناہ جب ہو جاتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد اور گناہ کی طرف اس کا دل بڑھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی آدمی ایک غلطی کرتا ہے تو غلطی اور کرنے کا اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، یا غلطی سے غلطی کرنے لگتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتے وقت میں کسی جگہ اس نے اپنے انڈیا پاکستان وغیرہ کے اندر یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بس وہیں پر آپ پارک کیجیے، انشورنس والے کو بلائیے، پولیس آئے گی، سب ہوگا۔ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کر کے بھی فرار ہو جانے والے فرار ہو جاتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہاں ایک کو مار کے جب بچنے کے لیے نکلا، ایک اور کو مارتا ہے، ایک اور کو مارتا ہے، کئی غیر قانونی کام ہوتے جاتے اس سے۔ یہاں بچنے کے لیے بھی جا رہا ہو تو غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی۔ ایسے ہی فرمایا گناہ، ایک گناہ جانتے بوجھتے کرتا تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اور گناہ کی طرف اس کا میلان بڑھتے جاتا ہے۔ اس سے کوئی بھی گناہ، اس کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی غلطی سے گناہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے انسان سے۔ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے توبہ حقیقی توبہ، اور ایک ہے توبہ عارضی دکھاوے کی توبہ۔ 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ حقیقی توبہ کیا ہے؟ انما جو لفظ ہے نا،
عربی میں انما کو کہتے ہیں حصر کے لیے، ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عالمیت کے اندر، انما استعمال ہوتا ہے حصر کے لیے، یعنی حصر کا مطلب یہ ہے کہ خاص یہی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انما۔ تو انما توبہ تو خاص توبہ یہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کوئی غلطی کرے انجانے میں، غلطی سے، غفلت سے، سو گیا تھا فجر میں اٹھنا ہے، الارم بھی رکھ لیا اور الارم بھی بج گیا صبح میں، مگر غفلت سے اس کا ہاتھ اس پہ پڑ گیا، آنکھ کھلی تھی مگر کیونکہ شیطان اس وقت میں مسلط رہتا ہے ہر ایک کے اوپر، جب انسان صبح میں اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان آ کر اس کے قریب کہتا ہے کہ ابھی سو جائیے، انکا لیل طویل، ابھی رات تو لمبی ہے، حالانکہ اذان کا وقت ہے بالکل، مگر کہتا ہے سو جائیے، تھپکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو لکھا ہے کہ کان کے اندر غیر محسوس طریقے سے ایسا پیشاب کرتا ہے جس کی وجہ سے نیند میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرخد فإنک لیل طویل، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کو سلا دیا تو آپ نے غفلت سے جو ہے اس کو بند کر دیا، اٹھنے کی کوشش تو کی آپ نے، کوئی بات نہیں، جب اٹھ جائے نماز پڑھ لیں۔ جانتے بوجھتے پری پلان گناہ کیا تو پری پلان گناہ اللہ کے پاس بہت زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ غفلت سے کوئی گناہ ہو گیا، للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے غفلت سے گناہ ہونا اور دوسری شرط ہے فوراً توبہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں گناہ ہو گیا تو توبہ فوراً کرنا ہے۔ کپڑے میلے ہو گئے، کپڑے پہ دھبا لگ گیا، گندگی لگ گئی، فوراً دھوئیں گے تو اتنی جگہ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کو یوں ہی رکھے، اس کے بعد وہ پھیلتے 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 گندگی کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ فرمایا کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ فوراً ہونا چاہیے، اور فوراً توبہ کے لیے بہت سارے طریقے ہیں اللہ کو منانے کے۔ سب سے مؤثر اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ صلاۃ التوبہ نماز جب پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے پاس منظوری کا کام کر لیا، یعنی اس نے ایسا کام کیا کہ اب اس کو واپس کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، عام نماز کی طرح ہی نماز ہے، نفل نماز ہوگی، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، فجر بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر بعد نہیں پڑھ سکتے، باقی رات میں، دن میں اور دوپہر میں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے جب کبھی نفل پڑھیں تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے، جب کبھی نمازوں سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ 2 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھنے میں بھی آپ کو اختیار ہے، جیسے یہ بیٹھک ہے ہلکٹ پلکٹ مار کر، یہ بھی ٹھیک ہے، تحیات والی بیٹھک وہ بھی ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ادب ہے دعا، تو دعا کے اندر تھوڑی سی عاجزی کے لیے تھوڑا جھک جائیں سامنے کی طرف، اللہ سے کہیں اللہ یہ گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، جو گناہ ہو گیا اس گناہ کو فوراً معافی مانگنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ نیک بندوں کی علامت ہے۔ شیطان اور آدم میں جو فرق ہے نا، شیطان سے کہا گیا میاں تم سے غلطی ہو گئی توبہ کر لو، کہنے لگا میں توبہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو حضرت آدم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو شریف انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ غلطی کو مان لیتا ہے، ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، اڑا نہیں رہتا اپنی ضد پر بلکہ مان لیتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اتنی دعا کریں گے، کوئی خطیب صاحب دعا کریں گے، ان کے ساتھ دعا کریں گے، جمعے کے دن کریں گے، جمعہ ہفتہ نہیں، گناہ آج ہوا فوراً توبہ، یہ اللہ کو پسند ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، ہر چیز کا علم ہے ان کو. ہماری جو دعا ہے یہ حقیقی دعا ہے یا ایکٹنگ ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور پھر جو دکھانے کی توبہ ہوتی ہے، جو جس کے اندر جو قبول نہیں ہوتی، فرمایا لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. ہم سب کی توبہ آج کل یہی چل رہی ہے جو اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما رہے ہیں، ہمارے اعمال کو چھپا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اور ہماری توبہ کا حال کیا ہے؟ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. وہ توبہ نہیں جس میں انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہے. جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ ہمارے گناہ بھی ہو رہے ہیں، توبہ بھی ہو رہی. بعض لوگوں کی تو توبہ بھی نہیں ہو رہی. کم از کم وہ لوگ اچھے اور بہتر ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ فوراً کر لیتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس جب موت آ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت تک گناہ بھی چل رہے، توبہ بھی چل رہی. یہاں تک کہ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اب یوں کہتا ہے اب میں معافی مانگتا ہوں، بالکل موت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں ایسی توبہ ہم قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایک روٹین بنا ہوا ہے، یہ گناہ کرنا، توبہ کرنا، گناہ کرنا، روٹین بن گیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر کوئی عادی ہو گیا تو پھر ہم اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں. تو گناہ کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی گناہ اس سے بچنا، اور گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگ لینا عاجزی کے ساتھ. 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھ گئے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان روزانہ رات کو سوتے وقت میں 2-5 منٹ کا محاسبہ کرے، جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. 5 منٹ کے لیے اسکول کے ساتھ بیٹھ جائے، دن بھر کے پورے کاموں کو سوچے کہ میں نے آج کیا کیا. پوری نماز جماعت سے ہوئی نہیں ہوئی، میں نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کو زیادتی تو نہیں کر دی، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا. بہت سارے کام اس کے دن بھر میں جو کچھ کیا، 24 گھنٹے کا روٹین ہے نا. تو اب ساری باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی. میں فجر میں نہیں پڑھا، فجر پڑھا، نماز کے بعد یہ کیا، نماز کے بعد وہ کیا. ساری باتیں اس کے ذہن میں جب تھیں تو وہ پوری اس کے سامنے آ گئیں. اب عشاء کے بعد جب بیٹھا ہوا ہے بستر پر تو اس وقت میں یوں کہے اللہ جو کچھ مجھ سے اچھائیاں ہوئی ہیں آپ کی توفیق سے ہوئی، اور جو گناہ ہو گئے اس پر کہے اللہ یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہو گیا، معاف فرمائیے. جب بندہ روزانہ یہ معمول بنا لیتا ہے معافی کا تو پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اس رات میں مر گیا، مان لیجیے رات میں آپ توبہ استغفار کر کے مر گئے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر آپ کی توبہ کو معاف کر دیے، یعنی قبول کر لیے، رات میں اگر مریں گے تو بغیر گناہ کے مرنے والوں میں شمار ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. 5 منٹ کے لیے اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ بھی معافی کا ایک طریقہ ہے. استغفر اللہ، بعض لوگ استغفر اللہ بھی بولتے ہیں اور بعض لوگ استغفر اللہ بھی بولتے ہیں. ریلا را کے زیر، استغفر اللہ بھی غلط ہے اور استغفر اللہ بھی غلط ہے. صاف لفظ الف کے اوپر زبر آئے گا. استغفر اللہ کیا معنی ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو چھوٹا جو استغفار ہے، بولنے میں ہے استغفار، پڑھنے میں ہے استغفر اللہ. یہ فرق یاد رکھیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے روزانہ. تو سب سے چھوٹا والا استغفار ہے استغفر اللہ. اس سے تھوڑا بڑا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چھوٹے چھوٹے ہیں، یاد کرنے میں آسان ہے. استغفر اللہ ربی، میں معافی مانگتا ہوں اپنے پروردگار سے، من کل ذنب، ہر گناہ سے. میرا رب ہے نا وہ، اس لیے اس سے میں معافی مانگتا ہوں. واتوب الیہ، اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہوں، اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. اور تھوڑا اس سے بڑا والا استغفار کیا ہے وہ؟ استغفر اللہ ربی من، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی استغفار ہی ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اس اللہ سے جو زندہ ہے
قائم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور میں اس سے معافی مانگ کر اس سے توبہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ یہ پڑھنے کا معمول بنا لینا روزانہ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی دیکھیے عجیب اللہ کا نظام ہے، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی بنایا، اس کے لیے پاکی شرط قرار نہیں دی۔ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، قرآن پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے، مگر استغفر اللہ پڑھنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو بھی پڑھ سکتے استغفر اللہ، بستر ناپاک ہے تو بھی پڑھ سکتے، بستر ناپاک ہے، ہم بھی ناپاک ہیں تو بھی پڑھ سکتے استغفر اللہ، کوئی معاملہ نہیں۔ استغفر اللہ رات میں لیٹتے وقت پڑھنے کا معمول بنانا۔ ہو سکتا ہے ہماری وہ 100 مرتبہ کی تسبیح میں کوئی ایک تسبیح اللہ کے پاس پسند آ جائے، اور اللہ اگر اس کو قبول کر لیے تو ہمارے لیے نجات کے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو معافی مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور حقوق العباد سے متعلق کچھ باتیں تو آج ذکر کر دی جائیں گی۔ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی سے بچنا۔ حدیث شریف میں عجیب حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی فقیر، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا معلوم ہے، آپ اور آپ کا خدا زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس نے بہت ساری نیکی کے کام کیے، نمازیں پڑھی، حج کیے، عمرے کیے، خیرات کی، صدقہ کیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہا، مگر حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہ تھا، بہنوں کا حق دبا دیا، ان کو میراث نہیں دیا، بچوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکا۔ یہ سب بڑے گناہ ہیں، یہ ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے مگر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ۔ پڑوس کے ساتھ اچھا نہیں رہا، کسی کو گالی دے دی، اپنے پاس کام کرنے والوں پر زیادتی کی، یہ سارے کے سارے کام بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور پھر اس کے آتے ہی اور کچھ لوگ آنا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہے گا اللہ اس نے میری زمین ہڑپ کر لی، ایک آ کر کہے گا اللہ اس نے مجھے بھرے مجمع میں رسوا کیا، ایک کہے گا مجھے طعنہ دیا، ایک کہے گا میری غیبت کی، ایک کہے گا کچھ، سب آتے رہیں گے دعوے دار۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس پر، اس کی نیکیاں ان کو دیں گے، یہاں تک کہ یہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا، نیکیوں کے پہاڑ تھے اس کے پاس، ہر سال حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، بہت سارے نیکی کے کام کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، تو اس کے پاس جو نیکیوں کے پہاڑ تھے وہ تھوڑے تھوڑے ہو کر کم ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہیں اور دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم ہوتے بالکل ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچی، اور دعوے دار آتے ہی رہیں گے۔ کوئی کہے گا اللہ میرا یہ باقی ہے، تو اللہ فرمائیں گے چونکہ اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے لہذا تمہارے گناہ اس پر ڈال دو بس، تو گناہ اس پر ڈالتے جائیں گے، اس کے پاس وہ نیکیوں کا جو پہاڑ تھا اس کے بدلے اب گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا اس کے پاس، اور اس کے بعد فرشتوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینکوا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ برے وقت سے بچنا ہے تو حقوق العباد میں کوتاہی سے بچنا، کسی سے کوئی زیادتی والی بات نہیں کرنا، زبان بہت بڑی استعمال نہ کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کے اوپر عیب نہ لگانا، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھنا، اس لیے کہ ہم بہتر ہیں، وہ بہتر ہے، کس کو معلوم؟ اس کو معلوم ہے وہ تو بہتر کون ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ ایسے رہیں، ہمارے دادا حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں چل کر دیکھیں کہ کیسے رہیں۔ اللہ کے پاس جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کہاں رہ کر آئے، کیسے رہ کر آئے، یہ تو وہاں ہے فیصلے۔ اپنے سے بہتر دوسروں کو، ٹھیک ہے، اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا کبھی بھی، یا تو کمپیئر کریں گے تو برابر بولیں، بھائی میں جیسا ہوں میرے جیسے یہ بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے، مجھ سے چھوٹے ہیں عمل میں، میری نمازیں زیادہ، ارے کون سی نماز آپ کی قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ بہتر جانے۔ بعض مرتبہ لوگ چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس مقرب بن جاتے ہیں۔ بشر حافی نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے اللہ والے تھے،
پہلے اللہ والے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی تو اللہ والے بن گئے۔ بشر حافی پہلے شرابی تھے، ڈرنکر، مسلسل ان کا کام ہی یہ تھا، صبح دوپہر شام مسلسل پینا ہی پینا ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ شراب خانہ چلے گئے، اور شراب خانہ جانے کے بعد اللہ جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں، کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں تو چھوٹے سے بہانے پہ اللہ سدھار دیتے ہیں۔ تو بشر حافی شراب خانے میں گئے، اور شراب خانے کے اندر ایک جگہ، کسی جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اب بس آرڈر دینا ہی تھا یا لے کر پینا ہی تھا، اچانک ایک کاغذ پر نگاہ پڑی جس پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ میرے اللہ کا نام یہاں کیوں ہے؟ بس یہ ان کے دل میں آ گیا، اس کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کر انہوں نے ایک جگہ پر، جیسے دیواروں میں ہلکی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے نا، اس کے اندر اٹکا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا نام نیچے کیوں؟ پی لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت مقرر کی تھی۔ رات میں خواب میں اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کے ساتھ معاملہ یہ فرمایا، بشر حافی سے فرمایا کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کی لاج رکھی، ہم تمہاری لاج رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایسی توبہ کی توفیق دی، بشر حافی 50-55 سال تک پیتے کھاتے رہے۔ بعد میں اخیر ایام میں اللہ نے جب توفیق دے دی تو ایسے اللہ والے بنے، ان کے ہاتھ پہ سووں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کر توبہ اور استغفار کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ کبھی اپنی عبادت پر اترانا نہیں، میں نمازی، میں تہجد گزار، میں روزے دار، میں صدقہ کرنے والا، میں کچھ نہیں، سب اللہ ہے، کچھ اللہ نہیں ہے، میں ہوں، کچھ نہیں ہوں، میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ حقوق العباد میں کوتاہی کبھی معاف نہیں ہوتی۔ آپ اس کے لیے مان لیجئے، آپ ہو، میں ہو، سب ہو، کہ انسان مر گیا، مر جانے کے بعد اس کے بچے ایصال ثواب عام طور پر ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے، بچے ایصال ثواب کرواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، بچوں کو حافظ بناتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، سارے کام کر لیجئے۔ حقوق العباد اگر باقی ہے، یہ مسجد بنانا کام نہیں آئے گا، یہ حافظ بنانا کام نہیں آئے گا، یہ سارے کام رہ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک حق دبایا ہے۔ جب تک وہ حق ادا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کا معاملہ پینڈنگ رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ حقوق العباد میں ڈرنا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ حقوق العباد میں بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مقدر فرمائے۔